سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. درود پاک پڑھیں. اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اپنے ذہن و فکر کو حاضر کرنا میں بتا رہا ہوں کہ رب کا اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رب کا اعلان ہو رہا ہے اے ایمان والو. رب یہ اعلان کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. رب سب کو نہیں کہہ رہا ہے بلکہ رب ایمان والوں کو کہہ رہا ہے. جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر رب کا خوف ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر رب کا جو ہے ڈر ہوگا. اللہ اکبر. آئیے میں پتہ لگاتا ہوں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان والا کون ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے، کیا جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے کیا وہ ایمان والا ہے؟ کیا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کیا وہ ایمان والا ہے؟ کیا جو ہے نیک کام کیا کرتا ہے کیا وہ ایمان والا ہے؟ کیا جو حج کر کے آتا ہے کیا وہ ایمان والا ہوتا ہے؟ کیا جو ہے جو زکات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، فطرات دیتا ہے، کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں پیارے. معلوم ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے آخر نماز پڑھنے پر ایمان کا جو ایمان والا نہیں بنیں گے، زکات دینے پر ایمان والا نہیں بنیں گے، روزہ رکھنے پر ایمان والا نہیں بنیں گے، تو ایمان والا کب بنیں گے؟ اللہ اکبر. قربان جائیے، ذہن و فکر کو حاصل کرنا کہ ایمان والا کب بنتا ہے انسان. ایک مرتبہ جو عمر فاروق اعظم ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اور بادہورد کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. یا رسول اللہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ اپنا ذہن و فکر کو حاضر کرنا. آقا فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارے اندر ایمان کا جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی تم ایمان والا نہیں بنے ہو. تو معلوم ہوتا ہے عمر فاروق اعظم وہاں سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں. کچھ دن گزرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہی عمر فاروق اعظم پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. یا رسول اللہ میں ایمان والا ہو چکا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آل اولاد سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارے اندر ایمان کا جذبہ نہیں پیدا ہوا ہے. اے عمر ابھی تمہارے اندر ایمان کا جو ہے جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی تم ایمان والا نہیں بنے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں تو دل میں ایمان موجود نہیں ہے، آل اولاد سے محبت کر رہے ہیں تو دل میں ایمان موجود نہیں ہے. آخر ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان والا کہا کسے جاتا ہے؟ پھر کچھ دن گزرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہی عمر فاروق اعظم ہے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اور بادہورد کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میں ایمان والا بن چکا ہوں. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنا ذہن و فکر کو حاصل کرنا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان والا کہا کسے جاتا ہے؟ ایمان والا بنا کیسے جاتا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے
محبت کرتے ہو؟ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ماں باپ سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، اب تمہارے اندر ایمان کی حقیقت پیدا ہو گئی ہے، ایمان کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اب تم ایمان والا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان والا کب بنتا ہے انسان، ایمان کی حقیقت کب پیدا ہوتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کا اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں آپ کو بتا دوں، جس کے اندر ایمان ہوا کرتا ہے اس کے دل میں رب کا خوف بسا ہوا کرتا ہے، جس کے دل میں جو ہے رب کا ڈر ہوا کرتا ہے، جس کے اندر جو ایمان ہوا کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا کرتا ہے، شراب نوشی سے بچا کرتا ہے، زنا خوری سے بچا کرتا ہے، جوا بازی سے بچا کرتا ہے۔ اس کے قدم اگر اٹھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف اٹھتے ہیں، اگر وہ اس کے دل میں اگر ایمان ہوتا ہے تو اس کے قدم مسجدوں کے قریب ہوا کرتے ہیں، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہی قدم جو ہے ہمارے گناہوں کی طرف نظر آتے ہیں۔ پر یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ ایمان والا کہا کسے جاتا ہے؟ دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ، دنیا میں جتنی بھی خوبصورت چیز ہو ان سے زیادہ جب تک آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تب تک آپ ایمان والا نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ کو ایمان والا بننا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اب سچا کون ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں تو ایمان کی حقیقت پتا کر لی، ہم نے تو ایمان والا بن گیا، لیکن سچا کون ہے؟ اس دور میں سچا انسان کون ہے معلوم ہوتا ہے۔ سچا اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں میرا بھائی سچا ہے، میرا رشتہ دار سچا ہے، میرا پڑوسی سچا ہے۔ اللہ پر کب کون سا انسان آپ پر حملہ کر دے یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ اللہ پر قربان جائے کہ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے زبان پر کلمات نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ ہمارے زبان پر چغل خوریاں ہوا کرتی ہے، ہمارے زبان پر گالیاں ہوا کرتی ہے۔ اللہ پر رب کا کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانو، آئیے سچوں کی جماعت کو ڈھونڈا جائے، آؤ سچا انسان ڈھونڈا جائے۔ سچا انسان اس دور حاضر میں کون ہے؟ اللہ پر قربان جائے۔ اگر سچوں کے ساتھ چلنا ہے، سچا انسان ڈھونڈنا ہے، اگر سچوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو، سچوں کا دامن پکڑنا چاہتے ہو تو آج کے میں بتاتا ہوں کہ سچوں کی جماعت کیا ہے، سچا انسان کون ہے۔ اللہ پر قربان جائے۔ صحابہ کی جماعت سچی ہے، تبع تابعین کی جماعت سچی ہے، شہداء کی جماعت سچی ہے، اولیاء کاملین کی جماعت سچی ہے، بزرگان دین کی جماعت سچی ہے۔ اگر سچا انسان بننا ہے تو غوث اعظم کا دامن پکڑ لو، غوث اعظم کا دامن پکڑو گے تو جہاں بھی کامیاب رہو گے اور میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کا دامن ہم نے پکڑ لیا، غوث اعظم کا دامن پکڑنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے کہ غوث اعظم کی زندگی کیا زندگی گزری ہے، غوث اعظم کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے۔ ارے غوث اعظم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ غوث اعظم جو ہے آج ہم لوگ ہیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم بھوک کی شدت سے تڑپ جاتے ہیں، لیکن ہمارے غوث اعظم تیری شان تو وہ شان ہے جو 40 سال تک جو ہے ایک دریا میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرب حاصل کر کے ولیوں کا سردار بنا
رہا ہے غوث اعظم، اللہ کا قرب حاصل کیا ہے آپ نے، اللہ اکبر قربان جائیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے سچا انسان کیا کون ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، غوث اعظم کی زندگی پڑھ کر دیکھو کہ غوث اعظم کے اگر قدم اٹھے ہیں تو نیک راستے پر اٹھے ہیں، اگر غوث اعظم کی زبان بولی ہے تو اچھی بات بولی ہے، اگر غوث اعظم کے ہاتھ اٹھے ہیں تو نیک راستے پر اٹھے ہیں۔ لیکن نہ جانے ہم لوگ دن بھر میں کتنی چگلیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولا کرتے ہیں، گالیاں دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو دن بھر گزر جاتا ہے لیکن اللہ کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ میں نے بتایا غوث اعظم کا دامن پکڑو، وہ نیک راستے پر چلائیں گے، غریب نواز کا دامن پکڑو، راہ راست پر لا دیں گے، وارث پاک صابر پاک کا دامن پکڑو، راہ راست پر لا دیں گے، حافظ ملت مجاہد ملت کا دامن پکڑو، راہ راست پر لا دیں گے، مخدوم کی چوشا کا دامن پکڑو، راہ راست پر لا دیں گے۔ معلوم ہے ان لوگوں کا نام کیوں لے رہا ہو، کیونکہ تاریخ گواہی دیتی ہے اگر ان کے قدم اٹھتے ہیں تو گناہوں کی طرف نہیں بلکہ نیکیوں کی طرف اٹھا کرتے ہیں۔ نام لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عالی جناب محترم سبراتی صاحب نے غوث اعظم کے نام پر جلسے کا اہتمام کیا، جشن غوث الورا کا اہتمام کیا اور لنگر غوث اعظم کا اہتمام کیا، لوگوں کو دعوت سے نوازا کہ میرے بھائی کل میرے گھر پر، آج میرے گھر پر ایک میلاد شریف کا پروگرام ہے اور لنگر غوث اعظم میں کیا ہوں، میرے گھر تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ یہ کھانا کس کے نام سے تیار ہو رہا ہے؟ غوث اعظم کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ غوث اعظم کے نام پر یہ کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم کس کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ محفل میں بیٹھنے کے بعد ان کا ذکر سن کر، ان کی جو ہے زندگی سن کر، اگر ہمارے ہاتھ سے جو کھانا اٹھیں گے ہمارے زبان تک پہنچیں گے، ایک ایک لقمہ کھاؤ گے تو غوث اعظم تمہیں یاد کریں گے، ایک ایک لقمہ کھاؤ گے تو غوث اعظم تمہارے ذہن میں بسیں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا اگر صدقے دل سے چاول کا ایک دانہ، بات کرتا ہوں 10,000 کی نہیں بلکہ چاول کے ایک دانے کی بات کرتا ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنے والا، میرا چاہنے والا اس روئے زمین پر رہ کر چاول کا ایک دانہ اگر میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اس بات کا ضمانت دیتا ہوں کل میدان محشر میں جو صفیں لگے گی اسے عام صفوں میں نہیں کھڑا کیا جائے گا، میں اسے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کر لے کر جاؤں گا۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں اور غوث اعظم فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا اگر مشرق کی اور ہو اور وہ مصیبت میں مبتلا ہو، وہ مصیبت میں پریشان ہو اور میں اتر کی طرف ہوں، اگر مجھے یاد کر دے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، میں اس کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں آج یہ لنگر غوث اعظم کر رہے ہیں، یہ محفل سجا رہے ہیں، کیا یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ نہیں پیارے، یہ اپنے مرضی سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں اس روئے زمین پر اگر میں نہ چاہوں، اگر میں نہ اجازت دوں تو میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے۔ تو میرے پیارے قربان جائیے، یہ اتنی بڑی محفل، یہ اتنا بڑا لنگر غوث اعظم علی جناب سبراتی صاحب اپنے سے نہیں کر سکتے ہیں بلکہ بغداد کے دورہ اس محفل سے راضی ہے، اس لنگر غوث اعظم سے راضی ہے جو آج ان کے گھروں پر لنگر غوث اعظم کیا جا رہا ہے اور غوث اعظم کی محفل سجائی گئی۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کی ذات بہت بڑی ذات ہے، غوث اعظم کی شان بہت بڑی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے نبیوں میں میرے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی کو بلند و بالا مرتبہ دیا ہے، بلند و بالا مرتبہ کیا ہے، اسی طریقے سے ولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم جو ہے
عبد القادر جیلانی کا ولیوں میں بلند و بالا مرتبہ کیا ہے. کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آئیے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے بولنے میں حضرات کے سننے میں قصداً غلطیاں خامیاں کوتاہیاں ہو، اسے اپنے محبوب کے صدقے مجھ سے معاف عطا فرمائے. پڑھے میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.